बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम सामीन नाजरीन, अज़ीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए वीलॉग के साथ, प्याज के हवाले से, इसके प्रॉब्लम्स के हवाले से एक नई किस्त के साथ, एपिसोड के साथ। दोस्तों, इस वक्त प्याज जो है, आज तारीख़ है 18 मार्च। प्याज तैयारी के मराहल में है, साइज़ बन रहा है प्याज का। ये मैं एक अच्छे फील्ड में खड़ा हूँ, सिटी कोल्ड स्टोरेज वालों का, सिटी फार्म वालों का फील्ड है। राना जबार साहब मेरे दोस्त यहाँ पर इसके फार्म के इंचार्ज हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सूरत हाल है, प्याज की साइज़ बन रहा है। लेकिन इस मौके पर प्याज के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगा। इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि 75 दिनों के बाद हमें प्याज की फसल को इसके साइज़ की तरफ ले जाना चाहिए। इसके ऊपर बोरान का और इसके ऊपर पोटाश के स्प्रे होने चाहिए। पानी लगाएं तो उसमें भी पोटाश दें, ताकि प्याज अपना साइज़ बनाना शुरू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बनाए। और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसकी जो बुकें हैं, इनकी तादाद जो है वो 7, 8, 9, इससे ऊपर हरगिज़ ना जाए। 9 तक से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और 75-80 दिनों के ऊपर इसको वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ हमने ले जाना है। लेकिन यहाँ पर ये है कि बुकें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई हैं। ये नहीं होनी चाहिए। तादाद जो है ना, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, 9 से ऊपर ना जाए। और उसके क्या होगा उसका कि सारी खुराक इधर आनी शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद ये पौधा है, लेकिन इसकी सेहत से ज़्यादा हमें अब इसके प्याज की सेहत ज़्यादा अजीज़ है। इसकी खुराक इस तरफ आनी चाहिए थी, ये इसमें थोड़ी सी लेट कर दी गई है, लेट हो गया है। और दूसरा जो है प्रॉब्लम जो है ना, ये इस वक्त जो मौसम जो है, ये जो चल रहा है मार्च का महीने का, बीमारियां जो है वो चेंज हो जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि प्रॉब्लम डाउनी का ज़्यादा होता है। इसके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो वाइट रॉट का ज़्यादा आ जाता है, पर्पल ब्लाच का ज़्यादा आता है। लेकिन इस मौसम में जब टेम्परेचर मुसलसल जो है वो 30 से नीचे रहता है, 25-30 से, रात का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस टेम्परेचर पर इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट का। तो ये देखें, ये इस तरह की ये निशानियाँ होती है इसकी, स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट। ये पत्ते के पूक जो होती है उसके एक साइड पर जो है ना, ये इशू इसका होता है। और इसका जो पाउडरी से मिलती जुलती निशानियाँ होती हैं, पाउडरी जो है वो 30+ टेम्परेचर होगा तो फिर आती है, इसे मॉइस्चर इतना ही हो। लेकिन अगर पाउडरी से 30 से नीचे टेम्परेचर है और प्रॉब्लम आ रहा है कि मॉइस्चर भी मौजूद है और इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि हाथ लगाएं तो पाउडर सा भी है, तो ये स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट होती है। और ये कुछ अरसे के बाद ये पत्ता जो है ये काला होना शुरू हो जाता है। इसमें मुझे काला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि माशाल्लाह राना जबार साहब ने बड़ी मेहनत की है और बीमारी इसके ऊपर बहुत कम आई है। इस प्लाट के ऊपर स्प्रे मुसलसल हो रहे हैं, तो वो, लेकिन प्रॉब्लम मौजूद है। और ये देखें, ये जिस तरह ये काला ये हो गया है पत्ता, तो स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट का पत्ता जो है ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। पहले सफ़ेद पाउडर सा होगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। और इसका जो है वो इलाज भी वो मिलता जुलता ही होता है पाउडरी से, यानी डाइफिनोकोनाजोल इसका बेहतरीन इलाज है, और टेबकोनाजोल, और उसके साथ अज़ाक्सिस्ट्राबिन हो जाए, थाइफनेट मिथाइल, ये इसके इलाज है। कोई भी मार्केट से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि गब्बर बायो ट्रेडर का प्रोडक्ट है। गब्बर अपने नाम की तरह बड़ा जानदार प्रोडक्ट है, बीमारी को फौरी तौर पर कंट्रोल करता है। और इसके साथ फिटाल, ये भी बायो ट्रेडर का प्रोडक्ट है, वो आप स्प्रे करें, अच्छी फार्मूलेशन में है ये। और इसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम जो है वो डाउनी का भी साथ चल रहा होता है, जो कि यहाँ पर खासा कंट्रोल है, हरियाली है, लेकिन डाउनी को भी ये चीज़ें कंट्रोल करेंगी। इसमें अज़ाक्सिस्ट्राबिन जो है वो डाउनी को भी कंट्रोल करेगा। और ये जो मैंने पहले कहा था, मोरस बिजली, यानी डाउनी के लिए और वाइट रॉड के लिए मैंने कहा था कि आप लोग प्रोपिमो कार्ब, मेटल या क्लोरोथेलोनिल, डाइमेथामार्फ, ये केमिस्ट्रियाँ करें। और उसके लिए बायो ट्रेडर का प्रोडक्ट मैंने आपसे कहा था, मोरस और बिजली या पिस्तौल,
یہ بہت نام ان کے تھوڑے سے آپ کو محسوس ہوں گے، بڑے عام سے ہیں، لیکن رزلٹ بہت خاص ہے، وہ کرنے چاہیے۔ لیکن اس موقع پر آ کے اس کو چینج کر دیں، تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، بیماری تھوڑی سی بدل رہی ہے، تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیباکونازول، ڈائفیناکونازول، ازاکسسٹرابن بیس جو ہے نا جی پروڈکٹ کی طرف آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلوروتھیلونیل جو ہے وہ بھی اگر کسی پروڈکٹ میں ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں، کیونکہ آئی ہوئی بیماری کو روکنے کے لیے کلوروتھیلونیل سب سے اچھا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا گبر کا سپرے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹال کا بدل کر یہ سپرے کرتے رہیں، لیکن ہر سپرے کے اندر پوٹاش جو ہے، بایو ٹریڈرز کی پوٹاش ہے، بیسٹ کے سپر جو فولیئر پوٹاش ہے، جو سپرے کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ان کا جو بوران ہے بال فیڈ پلس، وہ بال فیڈ کا جو ہے سپرے بدل کر کرتے رہیں، ملا کر بھی آدھی ڈوز کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی 500 ml بال فیڈ اور 500 ml جو ہے بیسٹ کے سپر 500 ml، اس کو ملا کر بھی کر سکتے ہیں، یا بیسٹ کے سپر 1 لیٹر کا سپرے کرنا چاہیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ساری خوراک کا رخ جو ہے وہ فروٹ کی طرف ہو جائے گا، اور پودا جو ہے وہ ویجیٹیٹو گروتھ سے ریپروڈکٹیو گروتھ کی طرف اس کی رخ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو اس کا خیال کرنا ہے، اس آج کے جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، کومنٹس میں کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ اسٹیم فیلیم لیف بلائٹ جو ہے، یہ اس کی تصویر ہے، دیکھیں یہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں بالکل قریب سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ شروع میں پاؤڈر ہوتا ہے، بعد میں بلیکش ہو جاتا ہے، بلیک کلر کا ہو جاتا ہے۔ یہ بعض دوست اس کو پاؤڈری سمجھتے ہیں، پاؤڈری اس ٹمپریچر پر نہیں آتی ہے، لیکن یہ بہرحال خطرناک بیماری ہے، اور پاؤڈری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پاؤڈری اس لیول پر آ جائے تو فصل کو ختم کر دیتی ہے۔ جی یہ دیکھیں شروع میں یہ پاؤڈر سا ہوگا سفید رنگ کا، بعد میں جو ہے متاثرہ حصہ جو ہے اس کو بلیک کر دے گا۔ اور اس کا بلیکش جو ہے نا جی بعض کا پیاز کے اوپر بھی آ جاتا ہے، پیاز جو ہے وہ بھی کالا کالا سا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مولڈ ہے، لیکن وہ یہی پرابلم پیاز کے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ تو اسٹیم فیلیم لیف بلائٹ کا پتا جو ہے یہ بلیک کلر کا ہو جائے گا، پہلے سفید پاؤڈر سا ہوگا، پھر بلیک ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ علاج بھی وہ ملتا جلتا ہی ہوتا ہے پاؤڈری سے، یعنی ڈائفینوکونازول اس کا بہترین علاج ہے، اور ٹیباکونازول، اور اس کے ساتھ ازاکسسٹرابن ہو جائے، تھائیفونیٹ میتھائل، یہ اس کے علاج ہے۔ کوئی بھی مارکیٹ سے آپ پروڈکٹ لے سکتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا آپ سے کہ گبر بایو ٹریڈر کا پروڈکٹ ہے، گبر اپنے نام کی طرح بڑا جاندار پروڈکٹ ہے، بیماری کو فوری طور پر کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ فیٹال، یہ بھی بایو ٹریڈر کا پروڈکٹ ہے، وہ آپ سپرے کریں، اچھی فارمولیشن میں ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پرابلم جو ہے وہ ڈاؤنی کا بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر خاصا کنٹرول ہے، ہریالی ہے، لیکن ڈاؤنی کو بھی یہ چیزیں کنٹرول کریں گی، اس میں ازاکسسٹرابن جو ہے وہ ڈاؤنی کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اور یہ جو میں نے پہلے کہا تھا مورس بجلی، یعنی ڈاؤنی کے لیے اور وائٹ راڈ کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ پروپیمو کارب، میٹل ایکسل یا کلوروتھیلونیل، ڈائمیتھامارف، یہ کیمسٹریاں کریں، اور اس کے لیے بایو ٹریڈر کا پروڈکٹ میں نے آپ سے کہا تھا مورس اور بجلی یا پستول، یہ بہت نام ان کے تھوڑے سے آپ کو محسوس ہوں گے، بڑے عام سے ہیں، لیکن رزلٹ بہت خاص ہے، وہ کرنے چاہیے۔ لیکن اس موقع پر آ کے اس کو چینج کر دیں، تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، بیماری تھوڑی سی بدل رہی ہے، تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیباکونازول، ڈائفیناکونازول، ازاکسسٹرابن بیس جو ہے نا جی پروڈکٹ کی طرف آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلوروتھیلونیل جو ہے وہ بھی اگر کسی پروڈکٹ میں ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں، کیونکہ آئی ہوئی بیماری کو روکنے کے لیے کلوروتھیلونیل سب سے اچھا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا گبر کا سپرے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹال کا بدل کر یہ سپرے کرتے رہیں، لیکن ہر سپرے کے اندر پوٹاش جو ہے بایو ٹریڈرز کی پوٹاش ہے،
بیسٹ کے سپر جو فولیئر پوٹاش ہے جو سپرے کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ان کا جو بحران ہے بال فیڈ پلس، وہ بال فیڈ کا جو ہے سپرے بدل بدل کر کرتے رہیں، ملا کر بھی آدھی آدھی ڈوز کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی 500 ml 500 ml بال فیڈ اور 500 ml جو ہے بیسٹ کے سپر 500 ml اس کو ملا کر بھی کر سکتے ہیں، یا بیسٹ کے سپر 1 لیٹر کا سپرے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری خوراک کا رخ جو ہے وہ فروٹ کی طرف ہو جائے گا، اور پودا جو ہے وہ ویجیٹیٹو گروتھ سے ریپروڈکٹیو گروتھ کی طرف اس کی رخ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو اس کا خیال کرنا ہے، اس آج کے جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، کومنٹس میں کر سکتے ہیں۔ تو ایکسیلنٹ پیاز ہے اس علاقے میں، جو بہترین پیاز میں نے دیکھے ہیں وہ اس میں سے یہ ہے۔ اور ایک اور میں دوستوں سے کہنا چاہوں گا، رانا جبار صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں، بہت زبردست ایکسپرٹ ہیں، ویجیٹیبل کے گروور ہیں، میلسی سے ان کے ساتھ تعلق ہے، بہت پیارا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اور ایک دوسری بات دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، ایک تو یہ کرنی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پیاز کا ریٹ کم ہے، اور جب پیاز کا ریٹ کسی بھی جنس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے تو کاشتکار اس کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں اگر ریٹ کم ہے نا تو اس کو صرف ایک ہی طریقے سے کور کیا جا سکتا ہے کہ ہم پیداوار بڑھا دیں، پیداوار بڑھا لیں گے تو خرچہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں نے سپرے کہے ہیں بے شرط آپ لوگوں نے نہیں ہونا کہ ریٹ کم ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک سپرے اس موقع پر یہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا دوسری گل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اس سٹیج پر آ کر پانی روک دینا چاہیے، پیاز کو بڑھنے دیں، پیاز خود بنتا جائے گا اور ساری خوراک یہاں سے لے گا، پانی کا استعمال رکنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات کہ پیاز کی ورائٹی کے حوالے سے جو ورائٹی ہم لگاتے ہیں نا جی، وہ دیسی پھلکارا ہے، نصر پوری ہے، یا اور بھی جو بھی ورائٹیاں ہیں، ان کی پیداوار کبھی بھی 500 من نہیں جاتی، 250-300 پر 400 تک گر جاتی ہیں۔ ہائیبریڈ لگایا کریں، جو کاشتکاری ہے یہ کاروبار ہے، ہائیبریڈ لگایا کریں۔ ہائیبریڈ میں نے دیکھا ہے عام کاشتکار بھی 1000 من تک چلا جاتا ہے، اور اچھے کاشتکار ہیں وہ 1200 1300 1400 من تک چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے موسمی کاشت جب بھی یہ کریں، یعنی اس وقت کی جو کاشت ہے تو اس کے اندر جو ہے لازمی آپ ہائیبریڈ کا ضرور لگایا کریں، بے شک دیسی پھلکارا یہ بھی لگا لیں لیکن ہائیبریڈ ضرور لگائیں تاکہ آپ کو کمرشلی اس کا فائدہ ہو سکے۔